النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ما صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء وبقوتک التی قہرت بها کل شیء وخضع لها کل شیء وذل لها کل شیء وبجبروتک التی غلبت بها کل شیء وبعزتک التی لا یقوم لها شیء وبعظمتک التی ملأت کل شیء وبسلطانک الذی علی کل شیء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء كل شيء يا نور يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس یا اول الاولین و یا آخر الاخرین اللہم اغفر لی الذنوب التي تهتك الاسم اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء اللہم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء اللہم اغفر لی كل ذنب اذنبته وکل خطیۃ اخطأتها اللہم انی اتقرب الیک بذکرک واستشفع بک الی نفسک واسألک بجودک ان تنی من قربک وان توزعنی شکرک وان تلہمنی ذکرک اللہم انی اسألک سؤال خاضع متذلل خاشع ان تسامحنی وترحمنی وتجعلنی بقسمک راضیا قانعا وفی جمیع الاحوال متواضعا اللہم واسألک سؤال من فاقته وانزل بک عند الشدائد حاجته وعظم فیما عندک رغبته اللہم عظم سلطانک وعلی مکان وخفی مکرک وظہر امرک وغلب قہرک وجرت قدرتک ولا یمکن فرار من حکومتک اللہم لا عدد الذنوب غافرا ولا لکبائه ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فاده من البلاء قلت وكم من يسار مقيت وكم من مكروه دفعت وكم من صناع الجميل السؤال له نشرت اللہم اسمع بلائی وافرت بسوء حالی وقصرت بی اعمالی وقادت بی اغلالی وحبسنی نفی بود عملی وخدت الدنیا بغرورها ونفسی بجنایتها ومثالی یا سیدی فاسألک بعزتک ان لا یعجبنک دعائی سوء عملی وفعالی ولا تفزع بخفی ما انطلت علیہ من سری ولا تعجلني بالعقوبة على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل أحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك وأسألك الشر والنظر في أمري إلهي ومولاي اجرت علی من اتبعت فیہا ونفسی ولم اعترض من تزین دوبی فغرنی بما ابا واسد علی ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علی من ذلك وبعد حدودك وخالفت بعض اوامرك فلك الحمد علی في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علی في قضاؤك والزمن حكمك وبلاؤك وقد اتيتك يا الهي بعد تقصير واسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذنبا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك
اللهم فاقبل عذري وارحم شدة عذري وفقني من شد وساقي يا رب ارحم ضعف بدني ودقة جلدي ودقة عزمي يا من بعد خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذي هب لي الابتداء كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك موظب بنارك بعد توحيدك وبعد من عليه قلب من معرفتك ولهج به لسان من ذكرك وأعتقده ضمير من بك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أغنى أن تعطي من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تسرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيت ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت عصمتك ساجدا ولا سنت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادها ولا قلوب اعترف بإلهيتك محققا ولا جواز سعد إلى أوطان ولا زمار هوت من العلم بك حتى صار خاشيا ولا جواز سعد إلى أوطان تابوتك التعايا وأشار باستغفاز مذهنا ما هكذا ظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم صافي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجي فيها من مكاره على آلها ألا أن ذلك بلاء مكن قليل أكثر بقاؤه قصير مدته فكيف احتمال لبلاء الآخرة وجليل كل المكاره فيها وبلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن علي لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقام وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور عليك أشكو ولما منها أذب وأبكي لعليم شدة لعليم عذاب وشدته عمل طول البلاء مدته فلين سيرت للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين آل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك فهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائك أفوق فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لا أزجن إليك بين عليها سجيد العاملين ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين إليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك إن كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين مستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين وإله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع صوت عبد تسمع فيها صوت عبد المسلمين سجنا فيها بمخالفته وذاك تام عذاب بمعصيته وحبس بنات باقي بجرم وجريرته وهو يثج إليك ضجيج مول رحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولا فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تلم النار وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يورك لهبها وأنت تسمع صوتا وترى مكانا أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا أم كيف تقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تزول زبانية وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتترك فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشمل ما عملت بالمواهدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع على ما حكمت من تعذيب جاهديك وقضيت به من إخلاد المعانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقر ولا مقاما لكنك تقدس أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك كنت مبتدئا
وتطولت بالإنام متكنفا كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بقدرة التي قدرتها وبالقضية التي هتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمت وكل ذنب أذنبت وكل قبيل أسررت وكل جهل عملته كتمت وعلمت وأخفيت وأظهرت وكل سيئة أمرت بإثبات الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتم شهود علي مع جوارهم وكنت أنت رقيب علي من ورائهم وأشهد ما خفي عنه برحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت وإحسان فصلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطئ تستر. يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا إلهي وسيدي ومولاي وبارك مالك رقي يا من بيدي ناصيتي يا عليما بزوري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب. أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي يا من عليه شكوت أحوالي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب. قوي على خدمتك جواره واشدد على عظيمة جوانه وهب لي الجد في خشية والدوام في اتصال بخدمتك حتى أسرعك في ميادين السابقين وأسرعك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدعو منك دون المخلصين وأخافك مخاف الموقنين وأستمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأعرضه ومن كادني فقده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقر من مزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد بجودك وعطف علي بمجدك وفضل برحمتك وجل لسان بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وكلني واغفر لي ذلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة. فإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفنا شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع رضا يا سريع رضا يا سريع رضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى إن من رأس ماله الرجاء وصلاح البقاء. يا سابق النعم يا دافع النقم يا نور المستحسين في الظلام يا عالم لا يعلم صل على محمد وآل محمد وفل بما أنت آله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآل
لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طہ یاسین ابی القاسم محمد وآل طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم الکتاب الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلوات پر محمد وآل محمد. حافظ گزشتہ حکمت و سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ کل تلاوت فرما کر مرحوم سید محمد اقبال حسین ابن عبداللہ، مرحوم سید محمد ثقلین ابن عاشق حسین، مرحوم سید محمد مقبول حیدر ابن امانت حسین، مرحومہ ذہین فاطمہ بنت سید محمد ثقلین، مرحومہ کنیز زہرہ بنت سید محمد سبطین حیدر، مرحومہ نسیم زہرہ بنت سید محمد مقبول حیدر کی روح کو اصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، 2-3 باتیں جو ہمارے اور آپ سب کے لیے فائدہ مند ہے ہمیشہ کے لیے بیان کرتے پھر اس کے بعد اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں بیان کرتے ہیں. کچھ پہلے یہ کہ ہر شب جمعہ اس سے بہتر ہمیں کیا چیز نصیب ہوگی کہ ہم دعائے کمیل جیسی دعا کی تلاوت کرتے ہیں اور اسے سنتے ہیں. جو دعا مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے صحابی جناب کمیل کو تعلیم دی تھی، اور بہترین جملوں کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں خطاب کیا ہے. وہ قومیں جن کے رہبر نہیں ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری نہیں دے پاتے. اللہ کا شکر ہے کہ بہترین رہبر ہمارے پاس ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہترین دعا ہمیں تعلیم دیا. اور اس کے بعد دعا کے بعد ایک مختصر سی مجلس جس میں اہل بیت علیہ السلام کے مناقب، فضائل اور دین کی باتیں، اور پھر اس کے بعد مصائب. کم سے کم ہر ہفتے کم سے کم اگر ہماری آنکھوں سے اشک گر جائے ایک قطرہ، تو کم سے کم ہر ہفتے میں ایک قطرہ تو ہماری آنکھوں سے آنسو گرتا ہے. اور پھر ہر شب جمعہ اگر ہم اسی مجلس میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہیں. اب یہ عید کی میں سمجھتا ہوں آج 14 تاریخ ہو گئی، 15، ہاں وہ 14 والے الگ. تو اس میں 15 دن اور پھر خالی اور بقرعید 2 مہینہ 30-60 ہوئے، اور 75 دن اور باقی ہے جس کا ہمیں انتظار رہتا ہے.
ابھی جتنے شب جمعہ آئیں گی، اگر ہر شب جمعہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کہ پروردگار ہم نے جو آنکھوں سے گناہ کیا ہے پروردگار وہ ہمیں بخش دے، اس لیے کہ اگر انسان کے آنکھوں سے اہل بیت علیہ السلام کے خصوصاً کربلا والوں کے مصائب سننے کے بعد اگر آنکھ نہیں پسیجتی، جو ایک محاورہ اپنے ہاں کہ پسیجنا، اگر پسیجتی بھی نہیں تو کچھ ایسا بڑا گناہ ہم نے اپنی آنکھوں سے کیا ہے کہ آنکھیں اشک بہانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ لہٰذا یہ جتنے بھی شب جمعہ آئیں اور جتنے بھی ہم نماز کے بعد خصوصاً دعا کریں، تاکہ جب ہم اپنے وطن میں یا یہاں جو بھی رہے، جب فرش عزا بچھائے تو خالی وہاں سے نہ پلٹے، وہاں سے کچھ ہیرے اور جواہرات لے کے پلٹے۔ یاسو یہ ہیرے اور جواہرات ہیں، اگر آج سے ہم تیار رہیں گے کل جا کے یہ ہمارے لیے ہیرے اور جواہرات تیار ہوں گے۔ تیسری بات یہ کہ مرحوم کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھایا جاتا ہے، 3 صلوات، 1 الحمد، 3 قل هو اللہ، 3 صلوات، یعنی 6 صلوات ہے، 1 الحمد ہے، 3 قل هو اللہ۔ 6 صلوات کا ایک صلوات کا آل محمد کے اوپر اگر کوئی درود و صلوات بھیجتا ہے تو فرشتے بھی اس کے ثواب کو حساب نہیں کر پاتے۔ تو کم سے کم ہم ایک سورہ فاتحہ میں 6 مرتبہ صلوات پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد الحمد کا ثواب، پھر اگر کوئی 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ دیتا ہے تو قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو کتنے سارے ثواب ہم جمع کرتے ہیں پھر اصال کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب ہم نے اتنا، ہمارے پاس کتنا ثواب، 6 صلوات کا ہمیں پتہ ہی نہیں کتنا ثواب ہے۔ جو بارش کے قطروں کو جو فرشتہ شمار کر لیتا ہے وہ صلوات کے ثواب کو شمار نہیں کر پاتا، تو کتنا وہ ہمیں پتہ نہیں۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد الحمد کا ثواب اور یہ قل هو اللہ کا ثواب تو پتہ ہے، قل هو اللہ پڑھیں گے تو یہ قرآن، 3 قل هو اللہ پڑھیں گے تو قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب۔ تو یہ سارے ثواب ہم اپنے نامہ اعمال میں لکھوائیں گے کب؟ جب پڑھیں گے۔ اس سے بہترین وقت کہاں آئے گا؟ ہر انسان کب پڑھتا ہے؟ 6 مرتبہ صلوات پڑھے، 1 الحمد، 3 قل هو اللہ پڑھتا نظر آتا ہے؟ نہیں۔ تو اگر کہا جائے تو ایسا نہیں ہے، جو نماز جس کو آتی ہے اس کو یہ آتی ہوگی، الحمد و قل هو اللہ اسے آتی اور صلوات آتی ہوگی، اور جسے یہ نہیں آتی اسے نماز نہیں آتی۔ جسے نماز نہیں آتی تو اس کے سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ اس لیے رسول اللہ نے کہا، ابھی میں نے مدرسے میں حدیث پڑھا ہے کہ اگر نماز قبول ہے تو سارے اعمال قبول، نماز رد کر دی گئی تو سارے اعمال رد کر دی۔ جس نے نماز ہی نہیں صحیح پڑھا ہے تو اس کی نماز کیا رد کرنے کا مسئلہ ہی نہیں، یعنی اس کی حیّے نہیں، سرے ہی سے نہیں ہے۔ تو کم سے کم ہمیں الحمد و قل هو اللہ آتی ہے، جب آتی ہے تو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ پڑھیں گے تو خود ہمارے لیے ثواب ہے۔ کہیں گے ارے وہ تو عباس بھائی نے اپنے مرحومین کے لمبی سی لسٹ بیان کر دی، ان کو ثواب پہنچ جائے گا۔ نہیں، پہلے یہ ثواب آپ کے کھاتے میں لکھے جائے گا، اس کے بعد پھر اس سے اتنا ہی ثواب ان کو جائے گا۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں ارے کیسے ان کے مرحومین تک ہم پہنچائیں، شاید اس لیے خاموش رہتے ہیں یا شاید اس لیے کہ آتی نہیں۔ تو دونوں میں ہمارا گھاٹا ہے، پڑھیں تب بھی ثواب ہے اور نہیں آتی تو سیکھ لیں تاکہ آئندہ ہم پھر سورہ فاتحہ اور صحیح نماز پڑھ سکیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور دیکھیں یہ باتیں یہ کم لوگوں کے درمیان ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ کسی کو میں ٹارگٹ کر کے، کبھی ٹارگٹ کر کے کسی کو پکڑ کے میں نے کوئی چیز کہا نہیں۔ میں جہاں تک مجھے یاد ہے مدرسے میں کسی ایک شخص کو پکڑ کے یہ چیز نہیں کہا کہ یہ تمہاری غلط، یہ صحیح۔
ایک ایسے مجلس میں بیان کرتا ہوں یا ایسے بیان کرتا ہوں تاکہ سارے لوگ سن لیں، اگر ان کی غلطیاں ہیں تو سب کے سب اس غلطی کو سدھار لیں۔ ایک کو پکڑ کے کہنے پہ وہ چھوڑ دیا مسجد ہی، اگر ایسے پکڑ کے کہتے رہیں گے تو مدرسے حسن خط خالی ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم ایسے کہتے ہیں، جس کو نہ آتی ہو ہر انسان، نہیں پڑھیں گے تو آپ کا گھاٹا ہے، پڑھ لیں گے تو آپ کے فائدہ ہے۔ ورنہ آپ آج کے زمانہ دیکھ لیجئے، حالات یہ ہے کہ کب یہاں یہ والا کرنے والا کب ایسے بند ہو جاؤ ہم چلے جائیں، نہیں پتہ۔ توبہ اور استغفار کرنے کا وقت نہیں اب ہے کہ بیمار ہوں گے بستر پہ تو چلو استغفر اللہ کرتے رہیں گے۔ اب یہ والا موقع ہی نہیں آ رہا ہے۔ جہاں موت ہوئی کیا ہوا؟ یہی دھڑکنے والا بند ہو گیا اور چلے گئے۔ تو کم سے کم یہ ثواب تو ہم اپنے نامہ اعمال میں لکھتے جائیں۔ اور نہیں پتہ کہ یہ محرم جو آنے والا تب تک ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں۔ ٹکٹ تو نکال کے ہم رکھے ہیں، جا پائیں گے اپنے وطن کی نہیں معلوم کسی کو۔ ایک دن پہلے 2 دن پہلے اسی ممبئی میں رہ کے انتقال ہو جاتا ہے، یا پہنچا وہیں پہ چاند رات کے دن ہی چلا گیا، فرش عزا بچھانے کی نوبت اسے نہیں دی۔ تو آج سے ہی ہم کم سے کم تیار رہیں کہ کل کہیں خدا نہ خواستہ وہ فرش عزا بچھانے کا ہمیں وقت نہ ملے، آج ہی ہم تیار رہیں۔ جب ہمیں وقت ملے، جب ٹائم رہے، کم سے کم ہم یہ چیز کریں، اس میں شریک ہوں۔ اس سے بہتر جگہ نہیں ہے عزیزان گرامی۔ اور دیکھیں، میں نے ابھی مدرسے میں کہا کہ حالات اچھے نہیں، ہم اپنے حالات کو اچھا ہونے کے لیے آگے کا دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور سب سے بہترین اگر کوئی وقت ہے ہماری دعا کے مستجاب ہونے کا، یا وہ نماز ہے یا یہ فرش عزا ہے، جب ہماری دعائیں مستجاب ہوں گی۔ اور اگر ہماری دعائیں مستجاب ہو گئی تو ہمارا کل جو اندھیرا ہونے والا ہے وہ روشنی میں تبدیل ہو جائے گا۔ آج تو ہم ٹکٹ نکال کے رکھے ہوئے ہیں کہ 75 دن کے بعد فرش عزا بچھائیں گے، 75 دن کے بعد کیا ہو جائے نہیں پتہ۔ لہٰذا بہترین مومنوں کا اسلحہ دعا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب اس آیت کے ذیل میں کچھ آرام سے پڑھ دوں، اس لیے کہ طبیعت برابر نہیں، درد یہاں ہو رہی ہے، تیز پڑھیں گے تو۔ جس آیت کی تلاوت میں نے کیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 ہے۔ پروردگار عالم کے 2 نبی کا تذکرہ اس آیت میں ہے۔ کون؟ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کا۔ جناب ابراہیم ہے کون؟ یہ وہ نبی ہے جن کا پروردگار عالم نے امتحان لیا اور امتحان لے کے مرتبہ بلند کرتا رہا، اور جو امتحان میں کامیابی حاصل کرتے رہے، پروردگار عالم نے انہیں لوگوں کا امام بھی بنا دیا۔ تو ہر انسان جب امتحان سے گزرتا ہے اور پاس ہوتا ہے، رزلٹ اچھا رہتا ہے، تبھی کوئی انعام ملتا ہے۔ جب دنیاوی کی حالت ہے تو اللہ جیسے جناب ابراہیم کا امتحان لیا، ویسے ہمارا بھی امتحان لیتا ہے، خصوصاً مومنین کے امتحان ہوتا ہے۔ اگر ہم وہ امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے تو بہترین ہمیں انعام عطا کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، جناب ابراہیم کہ اگر آپ تاریخ اسلام پڑھیں گے تو جناب ابراہیم جو قرآن کہتا ہے آزر لے ابی ہے آزر، تو جناب آزر جناب ابراہیم کے والد نہیں ہیں، بلکہ جناب ابراہیم کے والد دوسرے ہیں جن کا نام ابھی میرے ذہن سے نکل گیا ہے، موبائل میں ہے۔ تو ان کے بیٹے جناب ابراہیم ہیں، اور ہر نبی کی جو نسل ہے
ان کے والد، ان کے دادا، ان کے پردادا، یہ سارے کے سارے مسلمان گزرے ہیں، کسی نے بھی ایک مرتبہ بھی غیروں کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا ہے۔ جناب ابراہیم کے والد کا جب انتقال ہو گیا، یہ آزر تھے، دیکھ ریکھ میں ان کے تھے۔ یہ آزر کا کام کیا تھا؟ اور نمرود کی حکومت تھی۔ ان کا آزر صاحب کا کام یہ تھا کہ بہترین مورتی بناتے تھے نمرود کی اور مارکیٹ میں جا کے بیچا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جناب ابراہیم سے بھی کہا کہ تم بھی لے کے چلو اور مارکیٹ میں یہ مورتی بیچو، یہ خدا ہے۔ تو یہ بھی کیا کرتے ہو، موقع جیسے حالات رہتے ویسے انسان کام کرتا ہے۔ جیسے ابھی اشاروں میں نے اپنی بات کہا، ویسے جناب ابراہیم بھی کہے کہ ماحول ایسا ہے بھائی، تو کیا کیا جائے کہ میں بھی چلوں بیچتا ہوں۔ کہ ٹھیک ہے، میں بھی مارکیٹ میں آتا ہوں یہ لے کے مورتی لا کے بیچنے کے لیے۔ اب جب مورتی نکالا تو کسی مورتی کے پیر میں، یہ بت کے پیر میں رسی کو ڈالا، کسی بت کے گلے میں رسی ڈالا اور کھینچتے ہوئے لے کے چلے مارکیٹ میں۔ اور لے کے جب جا رہے تو کہتے جاتے ہیں جو بت اپنے آپ کو میری رسی سے نہ بچا پائے، جو اپنے آپ کو میری رسی سے نہ بچا پائے وہ کس کا خدا ہوگا جو اتنا مجبور ہے۔ جو شیئر بازار یہ بتوں کا بہت زیادہ بڑھا ہوا تھا، جناب ابراہیم کے بیچنے کی وجہ سے دھڑام سے شیئر بازار بتوں کا گر گیا۔ جو لینے والے بھی تھے وہ بھی اپنے جیب میں پیسہ رکھ کے واپس ہو رہے ہیں کہ صحیح میں یہ بے جان، جو اپنے گلے سے رسی نہ کھول پائے وہ ہماری رسی کیا کھولے گا۔ تو کہا کہ ارے یہ تو غلط ہو رہا ہے۔ ایک وقت وہ آیا کہ عید پڑی جناب ابراہیم کے زمانے والوں کی، تو ان کی عید میدان میں ہوا کرتی، شہر کے باہر سارے لوگ جانے لگے۔ جناب ابراہیم سے آزر نے کہا چلو، کہا میں نہیں جانے والا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ میرے لیے عید نہیں ہے، میں تمہارا مذہب ماننے والا نہیں، تو میں عید میں نہیں جاؤں گا، میں یہیں رہوں گا۔ سارے لوگ چلے گئے۔ جناب ابراہیم نے موقع اچھا پایا، ایک کڑھالی لیا اور لے کے آئے، جہاں بت کدا تھا وہاں پہنچے، سارے بتوں کو توڑنا شروع کیا، سب کو توڑ دیا۔ ایک بڑا سا بت تھا، اس کے گلے میں کڑھاڑی ٹانگ دیا اور آ کے اپنے گھر چلے آئے۔ جب سب پلٹے عید کر کے تو کیا دیکھے کہ دیدار کر رہے ہیں کہ سارے کے سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں، ایک کے گلے میں کلہاڑی ہے۔ تو کہا کہ اب یہ کیا ہو، کس نے توڑا کس نے توڑا؟ تو سب کے شک کی جو سوئی تھی جناب ابراہیم کی طرف شک کی سوئی گھومنے لگی کہ یہی بندہ تھا جو نہیں گیا تھا۔ جناب ابراہیم کو نمرود کے دربار میں بلایا گیا۔ جناب ابراہیم پہنچے۔ جب پہنچے ایک مرتبہ نمرود نے کہا کہ تم میرے دربار میں آئے تو میرا سجدہ نہیں کیا تم نے؟ جناب ابراہیم نے کہا میں اپنے خدا کا سجدہ کرتا ہوں، تمہارا سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے کہا تمہارا خدا کون ہے؟ کہا میرا خدا وہ ہے جو زندوں کو مردہ، مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ ایسا ہے، میں بھی تو کرتا ہوں۔ کہا کیا کرتے ہو؟ کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں مردوں کو، مردوں کو زندہ، زندہ کو مردہ۔ کیسے؟ کچھ کے لیے پھانسی کا حکم صادر کیا تھا، انہیں بلایا، انہیں رہا کر دیا، اور جو بیچارے جن کو کچھ نہیں تھا انہیں بلا کے پھانسی پہ چڑھوایا۔ کہا دیکھو جن کو موت نہیں آنے والی تھی ان کو میں نے موت دے دیا، جو موت کے منہ میں جانے والے تھے انہیں میں نے رہا کر دیا۔ کہا میرا خدا ایسا نہیں ہے، اور تم جسے خدا بنا کے ٹانگے ہوئے ہو، جو اپنی ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی کو نہ بھگا سکے، وہ دوسروں کی مشکلات کو کیا برطرف کرے گا؟ عزیزان گرامی، اب جب یہ نمرود نے سنا تو جناب موسیٰ کو 7 مہینے کے لیے قید خانے میں ڈال دیا۔ جب قید خانے میں ڈالا تو اس کے بعد
7 مہینہ 20 کلومیٹر، جہاں تک میرا ذہن کام کر رہا ہے، 20 کلومیٹر دور تک دیوار بنوائی گئی. اس کے اندر 7 مہینے تک لکڑیاں جمع کی گئی. جب لکڑیاں جمع ہو گئی اس میں آگ لگائی گئی. کیوں؟ کہ ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا جائے. اب جب ابراہیم کو آگ میں پھینکنے کی بات آئی، کیوں؟ اس لیے جناب ابراہیم نے ان کے بتوں کو توڑا تھا. جناب ابراہیم نے جب بت توڑا تو پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کے لیے کیا کہا؟ انہو کانا صدیقا نبیہ، میرا ابراہیم صادق نبی تھا، صدیق نبی تھا. کون؟ ابراہیم کو اللہ نے کب کہا انہو کانا صدیقا نبیہ؟ جب جناب ابراہیم نے بتوں کو توڑا تو قرآن کہتا، اللہ کہتا ہے کہ میرا نبی صدیق نبی تھا. عزیزان گرامی، تو یعنی پتہ چلا کہ جو بت کو توڑ دے وہ صدیق ہوا کرتا ہے. جو بت کو توڑے وہ صدیق ہوا کرتا ہے. عزیزان گرامی اور آگے بڑھیے، صرف صدیق تک باتیں نہیں ہیں. جو زمین پہ کھڑے ہو کے بت توڑے اسے صدیق کہتے ہیں. جو رسول اللہ کے دوست پہ کھڑے ہو کے بت توڑے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد. تو یہی جرم تھا. اب کیا کیا جائے؟ جناب آگ روشن ہو گئی، منجنیق کے ذریعے سے جناب ابراہیم کو پھینکنے کا تیاری ہوئی. جناب مختار کو اس میں دیکھا ہوگا آپ نے کیسے منجنیق بنا کے، کیا ہوا اللہ کی منجنیق بن کے آ گئی. تو ویسے ہی جناب ابراہیم کو جب پھینکا گیا، جیسے ہی آگ کے قریب آنے لگے تو جناب جبرائیل آئے اور کہا اے نبی اللہ، اگر چاہتے ہیں مدد کرنا تو میں مدد کر دوں. کہ تم سے مدد نہیں چاہیے. کہتا کس سے کہے کہ کہتا پکارو، کہ اس کو پکارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ دلوں کے رازوں سے واقف ہے. جناب ابراہیم نیچے آئے، آگ گلزار ہو گئی. اب یہاں جو آگ گلزار تھی، 2 جانور نے اپنے اپنے کام کی ہیں جب آگ جل رہی تھی. ایک کا نام ہے چھپکلی اور ایک کا نام ہے میڈک. عزیزان گرامی، ہم جو اچھے کام کہتے ہیں کہ ارے احتجاج میں ہم جا کے شریک ہو کے ہم کیا کر لیں گے، یا ظالم کے خلاف اگر آواز بلند کر دیں گے ہم کیا کر لیں گے، لعنت اسرائیل لعنت، امریکہ لعنت، یہاں سے کر رہے ہیں، کیا کر لیں گے ہم، فائدہ نہیں. دیکھیں وہاں سے چھپکلی آگ کو پھونک رہی ہے. کیوں؟ چھپکلی کے پھونکنے سے جو اتنی خود ہی روشن ہے آگ، وہ کیا اور زیادہ بڑھ جائے گی؟ نہیں، کہہ رہی کم سے کم میں پھونک کی آگ کو میری جتنی طاقت ہے اتنے اعتبار سے میں پھونک رہی ہوں، تاکہ جو بتوں کو توڑا تھا وہ آگ میں ڈالا جائے. میرا بھی تو کام اس میں رہا کہ میں نے پھونکا تھا. اور ایک چھوٹا سا میڈک پانی لے کے ویسے آگ کے اوپر مار رہا ہے. میڈک سے پوچھا گیا کہ تو کیوں یہاں پہ اتنا ہی سا تھوڑا ہی سا پانی لایا، جہاں کیا اتنی آگ ہے کہ اوپر سے پرندے گزر نہیں پاتے، ایک بوند پانی تیرے منہ سے آ کے کیا کام کرے گا؟ کہ نہیں، آگ بجھے یا نہ بجھے، لیکن جب تاریخ لکھی جائے گی ابراہیم کی تو لکھا جائے گا کہ ایک میڈک نے ابراہیم کو بچانے کے لیے کچھ قطرے پانی بھی لایا تھا. میرا بھی نام لکھا جائے گا. عزیزان گرامی، اسی طریقے سے کل جب جنت البقیع کی تاریخ لکھی جائے، امام آ کے تذکرہ کرے تو ہمارا بھی نام لکھا جائے کہ یہ بھی احتجاج کرنے میں شریک تھا. تو عزیزان گرامی، کم سے کم ہمارا بھی اتنا نام آئے. جناب ابراہیم جب بچ گئے تو جناب ابراہیم کو نمرود نے کہا کہ آپ یہاں سے نکلیے. جناب ابراہیم نکلے. جب جناب ابراہیم نکلے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی ایک بیوی تھی سارہ، ان کو لے کے آئے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
پہلے مصر پہنچے. جب مصر پہنچے تو وہاں پہ ایک بادشاہ رہا کرتا تھا. جناب سارہ کو لے کے پہنچے تو بہترین خوبصورت تھی جناب سارہ. جب مصر کے بادشاہ نے دیکھا تو جناب سارہ کی طرف اس کا دل بدل گیا. ہاتھ بڑھانا چاہا, اللہ نے ہاتھ سل کر دیا. پھر اس نے توبہ کیا, پھر ہاتھ صحیح ہو گیا. پھر غلط نیت سے ہاتھ بڑھانا چاہا جناب سارہ کی طرف, پھر ہاتھ سل ہو گیا. پھر دعا کیا, توبہ استغفار کیا, پھر ہاتھ صحیح ہوا. پھر تیسری مرتبہ ہاتھ بڑھایا غلط طریقے سے, پھر سل ہوا. پھر جب توبہ کیا, پھر صحیح ہوا, تو اس کے سمجھ میں آ گیا کہ یہ عورت جو ہے یہ کوئی معمولی عورت نہیں ہے جس کے طرف میں ہاتھ بڑھاتا ہوں تو میرا ہاتھ سل ہو جایا کرتا ہے. تو اس نے, اس کی ایک بیٹی تھی, کہا کہ میری بیٹی میرے دربار میں رہ کے بادشاہ کی بیٹی کہہ رہا ہے, اس سے بہتر یہ ہے کہ اس معظمہ کی کنیزی میں میں اپنی لڑکی دے دوں, اس سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتا. تو بادشاہ نے اپنی بیٹی کو جناب سارہ کے کنیزی میں دیا. کون وہ جو کنیز میں آئی؟ وہ جناب ہاجرہ تھی. جناب ہاجرہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی. بادشاہ نے اپنی بیٹی کو جناب سارہ کے کنیزی میں دیا. اب جناب سارہ جناب ہاجرہ کو اپنی کنیزی میں لے کے, اور جناب ابراہیم یہ لوگ نکلے, آئے فلسطین پہنچے. فلسطین میں زندگی گزارنے لگے. جناب سارہ سے ابھی تک اللہ نے ایک بھی اولاد نہیں عطا کیا تھا. جناب سارہ نے جناب ابراہیم سے کہا کہ آپ جناب ہاجرہ کے سے شادی کریے اور اللہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اولاد عطا کرے. جناب ہاجرہ کے ذریعے سے پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کو جناب اسماعیل جیسا بیٹا عطا کیا. جب جناب ہاجرہ کی آگوش میں جناب اسماعیل آ گئے تو کچھ دن کے بعد ہر ماں پھر وہ ہوتی ہے کہ بھائی میرے ہاں بیٹا آیا, یہ تو ایسے ہی. جناب سارہ کو یہ ناگوار گزرنے لگا کہ میری کنیز صاحب اولاد ہو گئی اور میں نہیں. تو سبت اب کہہ لیا جائے ایسا ہو گیا مسئلہ. تو جناب سارہ نے کہا کہ ایسا ہے کہ میں نے قسم مانا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے گا اور سامنے والے کے بیٹا ہو جائے گا تو میں اس کے کان کو, کچھ قسم ہے کہ کوئی نہ کوئی اعضا کو میں کاٹوں گی. جناب ہاجرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ یہ میری یہ کان کی لبوں کو کاٹ دیجئے. جناب سارہ نے جناب ہاجرہ کی لبوں کو کاٹا. جناب ہاجرہ نے اس چیز کو چھپانے کے لیے اپنے کان میں پھر بوندے پہن لیے. سب سے پہلے جس نے اپنے کانوں میں بوندا پہنا وہ جناب ہاجرہ ہیں. اب ان کو اور ناگوار گزرا, یہ کان کٹا تھا, اب لوگ تو یہ گوشوارہ پہننے سے لوگ اور ان کی خوبصورتی بڑھ گئی, ان کی طرف دیکھنے لگیں گے. جناب ابراہیم سے کہا کہ آپ یہ بچے کو اور ہاجرہ کو لیجئے اور کہیں دوسری جگہ آب و گیا جہاں کچھ نہ ہو وہاں چھوڑ کے آئیے. جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کو لیا, جناب ہاجرہ کو لیا, لے کے آئے. مکہ پہنچے. مکہ کہاں؟ جہاں خانہ کعبہ, وہاں لے کے آئے اور کچھ کھانے پینے کی چیز تھی ساتھ میں, اور پھر جانے لگے. چھوڑا اور واپس چلے گئے. کبھی کبھی ملنے آتے تھے. ایک مرتبہ جب پہلی بار جانے لگے جناب ہاجرہ نے پوچھا اے نبی خدا, یہ آپ اپنی طرف سے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں, اپنی مرضی سے یا اللہ کی مرضی ہے؟ جناب ابراہیم نے کہا بغیر اللہ کی مرضی کے میں کوئی کام نہیں کرتا. جناب ابراہیم چلے جایا کرتے تھے, پھر آتے تھے, پھر ملتے تھے. اب جب چلے گئے تو کچھ کھانے کی چیز تھی وہ ختم ہو گئی. جناب اسماعیل کو پیاس لگی, ماں بے چین ہو گئی. 2 پہاڑیاں ہیں, صفا اور مروہ. جناب ہاجرہ صفا پہ گئیں پانی کی تلاش میں, پھر صفا سے مروہ پہ گئی, پھر وہاں, پھر مروہ سے پھر صفا پہ. 7 مرتبہ چکر لگایا ہے. جب 7ویں مرتبہ چکر پورا ہوا, یہ صحیح پوری ہوئی جناب ہاجرہ کی, ایک مرتبہ ایک جانور کے دہاڑنے کی آواز آئی.
ماں ڈر گئی میرا بچہ اکیلے ہے، فوراً پہاڑی سے بھاگی، جب آ کے دیکھا تو کیا دیکھا ہے کہ اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی ہیں، ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے وہاں سے پانی جاری ہو گیا ہے، اور جو پانی جاری ہوا ہے ایک ایسے دھار جناب اسماعیل کے لبوں پہ آ رہی ہے۔ جب وہاں پہنچی جناب ہاجرہ تو فوراً پانی کو جمع کرنا شروع کیا اور پتھر لگا دیا اور کہا زمزم رک جا، ٹھہر جا۔ عزیزان گرامی، معصومین سے روایت ہے کہ اگر جناب ہاجرہ نے وہاں کے پانی کو روکا نہ ہوتا تو پوری دنیا پانی پانی ہو گئی ہوتی۔ جناب اسماعیل نے ایڑی رگڑا تو پانی نکل آیا۔ عزیزان گرامی، تو آج ہر مسلمان حج کرنے جائے یا عمرہ کرنے جائے، تبرک میں وہ پانی ضرور لے کے آتا ہے، آب زمزم۔ ایک نبی نے ایڑیاں رگڑی تھی، وہاں سے آب زمزم جاری ہوا، لہٰذا تبرک کے طور پہ وہ پانی لے کے آتا ہے۔ اگر ایڑی رگڑ دی جائے وہ پانی نکلے تو وہ تبرک کے لیے اور تبرک کے قابل ہو جایا کرتا، ہر مسلمان لے کے آتا ہے۔ عزیزان گرامی، جس زمین پہ معصوم کا لہو گر جائے تو زمین بھی تو تبرک کے قابل ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، تو اب ایک جملہ کہہ دوں، مسلمان کو اگر کہیں آب زمزم مل جائے تو تبرک کے طور پہ لے کے آتے ہیں، سب سے پہلے کہیں گے اس سے وضو کیا جائے، یہ آب زمزم ہے، ایک نبی نے ایڑیاں رگڑی تھی تو لہٰذا یہ جاری ہوا۔ عزیزان گرامی، اسی طریقے سے ہمارے ساری اگر خاک موجود رہے، اگر خاک شفا رہے تو ہم اس پہ اوپر سب سے پہلے سجدہ کریں گے، اس لیے کہ اس کے اوپر اس کے اندر حسین کا لہو بہا ہے، یہ تبرک کے قابل ہے، یہ تعظیم کے قابل ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ جناب اسماعیل ہیں کہ جنہوں نے ایڑیاں رگڑی اور زمزم جاری ہوا۔ ایسا یہ حکم خدا تھا، اللہ کی مشیت تھی، اللہ کی مرضی تھی کہ ایڑی رگڑنے کی وجہ سے آب زمزم جاری ہو گیا۔ اگر مشیت پروردگار کربلا میں بھوک و پیاس والی ویسی نہ رہتی تو علی اکبر بھی کربلا کے میدان میں جو ایڑیاں رگڑ رہے تھے تو وہاں سے بھی پانی جاری ہو جاتا۔ لیکن عزیزان گرامی، اہل بیت کے گھرانے والے پانی پینے کے لیے کربلا کے میدان میں نہیں گئے تھے، اہل بیت کے گھرانے والے کھانا کھانے کے لیے کربلا کے میدان میں نہیں تھے، بلکہ دین بچانے کے لیے گئے تھے۔ وہ 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین کا ششماہا، ایک جملہ کہوں کہ کربلا کے میدان میں سب سے کم پیاسا کون تھا اور سب سے زیادہ پیاسا کون تھا؟ سب سے کم پیاسا اگر تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں گے، حر کا بھائی، حر کا بیٹا، حر کا غلام۔ کیوں؟ اس لیے صبح عاشور یہ حر کے طرف آئیں تو شب عاشور تک یہ لوگ پانی پیتے رہے اور کھانا کھاتے رہے۔ سب سے کم اگر کوئی پیاسا ہے تو یہ لوگ ہیں، اور سب سے زیادہ کون پیاسا رہے گا؟ جو سب سے آخری میں شہید ہو۔ عزادارو، حسین سب سے آخری میں ہے، اور امام حسین کے پہلے کون شہید ہوا ہے؟ وہ حسین کا ششماہا، جسے حسین کربلا کے میدان میں لے کے آئے۔ روایتیں کہتی آنکھوں پہ ایسے لیے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے، لعینوں، اگر تمہاری نظر میں حسین خطا بار ہے تو بچے نے خطا نہیں کہ اسے ایک گھونٹ پانی لا کے پلا دو۔ جب جواب نہ ملا، ایک جملہ امام حسین نے کہا، تم سمجھتے ہو بچے کے بہانے حسین پانی پی لے گا؟ لو میں تمہارے حوالے کر دیتا ہوں، اسے پانی پلا دو۔ عزادارو، کربلا کی جلتی زمین پہ حسین نے اپنے ششماہے کو لٹا دیا۔ روایتیں کہتے امام حسین نے جب لٹایا
تو کوئی جواب نہ ملا نا، ایک مرتبہ آگے بڑھ کے اپنے بیٹے کو کلیجے سے لگا ایک جملہ کہا، اے بیٹا علی اصغر تم بھی حجت خدا ہو، اپنی حجت کو تمام کرو۔ سوکھے ہوئے ہونٹوں پر سوکھی زبان کو پھیرنا شروع کیا، وہاں سے ہرملہ کا تیر چلا، روایتیں کہتے جناب علی اصغر کے گلے پہ لگا، جناب علی اصغر اپنے بابا کے آغوش میں منقلب ہو گئے۔ عزاداروں منقلب کسے کہتے ہیں؟ منقلب یعنی تبدیل ہو جانا۔ جب جناب مختار ایک اہل بیت کے قاتلوں کو واصل جہنم کر رہے تھے، ایک مرتبہ جب امام حسین کے قاتل کو اور ایسے لوگوں کو واصل جہنم کیا تو امام کی خدمت میں، چوتھے امام کی خدمت پہ پیغام بھجوایا کہ میں نے یہ لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ تو امام نے ایک جملہ کہا کہ مختار سے جا کے اتنا پوچھو کیا میرے بھیا علی اصغر کا قاتل مارا گیا، وہ گرفتار ہوا کہ نہیں؟ عزاداروں جب مختار کے آدمی نے آ کے کہا تو مختار نے سوچا کہ کیا ہوا کہ امام نے علی اصغر کے قاتل کے لیے کہا۔ جب ہرملہ گرفتار کر کے آیا ہے تو ہرملہ سے پوچھا، ہرملہ بتا تو نے کربلا میں کیا کام کیا ہے، کتنے تیر چلائے؟ کہا کہ میں نے 3 تیر چلائے۔ کون کون سے؟ کہا کہ ایک تیر میں نے چلایا وہ مشق سکینہ میں لگا، دوسرا تیر چلایا حسین کی پیشانی میں لگا۔ کہا تیسرا تیر کہاں چلایا؟ کہا تیسرا تیر علی اصغر کے گلے پہ چلا تھا۔ عزاداروں جناب مختار نے کہا کہ یہ بتا کہ کیا اس میں تھا، کہ چوتھے امام نے کہا کہ ابھی تک ہرملہ کا قاتل گرفتار ہو، کہا کہ مختار تم سنو گے تو برداشت نہ کر پاؤ گے۔ ایک مرتبہ مختار نے کہا نہیں ہرملہ تو بیان تو کر۔ عزاداروں جب زبردستی کیا ہے تو ایک مرتبہ ہرملہ کہتا ہے میں جو تیر علی اصغر کے اوپر وار کرنے کے لیے استعمال کیا تھا اتنا وزندار تیر تھا کہ اگر لوہے کی دیوار پہ مار دیا جاتا تو لوہے کی دیوار میں چھید ہو جاتا، وہ بڑے بڑے جانوروں کو شکار کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ارے جب میں نے تیر چلایا ہے، ہرملہ کہتے جب تیر چلانا ایک مرتبہ علی اصغر کے گلے پہ لگا، اگر حسین اپنے بچے کو تیزی سے نہ پکڑے رہتے تو تیر کے ساتھ علی اصغر میدان کربلا میں دور جا کے گرتے۔ روایتیں کہتے اس لیے روایت کہتی ہے علی اصغر اپنے پاپا کے گلے پہ منقلب ہو گئے گود میں۔ عزاداروں علی اصغر کو اپنے حسین نے اپنے آغوش میں سنبھالا۔ ارے کربلا کی مقتل کی طرف سے ایک مرتبہ خیمے کی طرف آتے ہیں۔ روایتیں کہتی ہیں کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، ایک مرتبہ در خیمہ پہ آ کے آواز دیتے ہیں اے رباب ارے بیٹے کو لے جاؤ۔ رباب سے پہلے حسین کی 4 سال کی بیٹی سکینہ در خیمہ پہ آ گئے، اے بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے۔ سکینہ پیاسی رہ گئی۔ ارے جب بابا کا دامن ہٹایا سکینہ نے کیا دیکھا، بھیا پانی پی کے نہیں 3 بھال کا تیر کھا کے آیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضم بے قضا و تسلیما لامرے۔ پروردگار ہمارے اس مقدس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے آنسو مال سید السلام نے جنت فرما، حسین پریشانی کو دور فرما، حج و زیارت سے مشرف فرما، پرچم اسلام کو بلندی عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو سنگو عطا فرما۔ پروردگار دشمنان اہل بیت، دشمنان شیعہ، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا صاحب خانہ کے دلی مقاصد کو بھر لا، انہیں حج و زیارت سے مشرف فرما، ان کے گھر میں برکت کو نزول عطا فرما، ان کے پریشانی کو برطرف فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں حاضرین کو حج و زیارت سے مشرف فرما۔ پروردگار ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار جو مرحومین کے لیے یہ سورہ فاتحہ پڑھا گیا تھا، پروردگار انہیں جوار ایمان میں جگہ نہ فرما، ان کی قبر کو وسیع منور فرما۔ پروردگار ان کے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں سب سے بہترین ہم دعائی ہے وارث اعظم یوسف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آبان و انسان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرت شکمت و سورہ ہم
3 مرتبہ سورہ قل تلاوت فرما کر مرحوم سید محمد اقبال حسین ابن عبداللہ، مرحوم سید محمد ثقلین ابن عاشق حسین، مرحوم سید محمد مقبول حیدر ابن امانت حسین، مرحومہ ذہین فاطمہ بنت سید محمد ثقلین، مرحومہ کنیز زہرہ بنت سید محمد سبطین حیدر، مرحومہ نسیم زہرہ بنت سید محمد مقبول حیدر کی روح کو احسار فرما دیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔